سورة البقرہ صفحہ نمبر 30 آیت نمبر 204 شروع سے 5ویں سطر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد۔ اس سے پہلے حج کے کچھ احکامات کا تذکرہ ہوا اور یہ بات ذکر ہوئی کہ دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو صرف دنیا کا ہی سوال کرتا ہے ہر عبادت کے بعد کہ اللہ مجھے دنیا میں عطا کر دے مال اور دولت۔ اس میں بھی اپنے لیے عافیت اور خیر نہیں مانگتا بلکہ براہ راست وہ چیز مانگتا ہے جیسے مال اور دولت ہوئی کہ اللہ مجھے پیسہ دو، پیسہ چاہیے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں نا پیسہ ڈالر کی تلاش ہے اور پیسہ کی تلاش ہے۔ تو صرف پیسہ کبھی بھی اللہ سے نہیں مانگنا، اللہ سے خیر مانگنا ہے، عافیت مانگنی ہے، اپنے مسائل کا حل مانگنا ہے۔ ایک قسم کے لوگ تو یہ ہیں۔ دوسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو اللہ سے دین اور دنیا دونوں مانگتے ہیں کہ اللہ دنیا میں بھی اچھی زندگی دے اور آخرت میں بھی حسنہ عافیت والی زندگی دے۔ تو دنیا میں حسنہ اور عافیت اور بلائی کیا ہے؟ اس میں سب کچھ آ جاتا ہے، اور آخرت کی بلائی میں بھی سب کچھ آ جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ دنیا میں عافیت کا مطلب ہے، حسنہ کا مطلب ہے، بھلائی کا مطلب کیا ہے؟ نیک اولاد دے، اچھا کاروبار دے، اچھی سواری دے، اچھا گھر دے، سارا کچھ آ جاتا ہے۔ ایمان کی دولت دے، اخلاق دے، میری معاشرت ٹھیک ہو، صحت برابر ہو۔ اور آخرت میں بلائی کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے، جنت ہے، آسان حساب ہے، سارا کچھ اس میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہم روزانہ دعا مانگتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اسی طرح دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ آج ہے۔ ہوا یوں کہ ایک شخص آیا، اس کا نام تھا اخنس بن شریق، اور وہ زبان سے بڑا تیز تھا۔ بعض لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ زبان کے ایسے تیز ہوتے ہیں، چالاک ہوتے ہیں کہ جھوٹ کی بات یا غلط بات کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ تو بڑا سچا ہے، بڑا تیز چالاک، اور اپنی زبان کے بل بوتے پر وہ جیتا ہے اور ہر جگہ وہی کامیاب ہوتا ہے، وہی میدان مارتا ہے، وہی اپنے فوائد حاصل کرتا ہے۔ تو یہ بندہ بھی زبان میں اور باتوں میں بڑا تیز تھا، وکیل۔ تو آ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں ایمان لے آیا، میں مسلمان ہوا، اور بہت ایسی باتیں کی چکنی چپکی خوبصورت۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی باتیں پسند آ گئی، لیکن وہاں سے باہر جاتے ہوئے جب نکلے وہ باتیں ادھر تک تھی، اندر نہیں تھی۔ تو جب باہر نکلے تو مسلمانوں کے کھیت کو آگ لگا دی، اور ساتھ وہاں کچھ جانور کھڑے تھے انہیں بھی ذبح کر دیا یا نقصان پہنچایا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ بعض لوگوں میں ایسے ہیں جو منافقت کرتے ہیں اور اپنی زبان کی چالاکی اور ہوشیاری سے آپ کو اپنے آپ اچھا وہ ظاہر کرنے لگتے ہیں، اور آپ بھی ان پہ اعتماد کر لیتے ہو اور آپ بھی ان کی باتیں پسند آ جاتی ہے، لیکن وہ اصل میں
وہ لوگ ہیں جو زمین پر فساد برپا کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ تو اس بات کا تذکرہ ہے اس آیت میں۔ ترجمہ دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے، من وہ ہے، یعجبک کہ پسند آتی ہے، اچھی لگتی ہے آپ کو، قولہ اس کی باتیں، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں ہی بات کرتا ہے، ویشہد اللہ، اور گواہ بناتا ہے وہ اللہ کو، علی ما فی قلبہ، جو کچھ اس کے دل میں ہے، تو قسمیں کھا کر اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنی بات کا وزن وہ زیادہ کرنا چاہتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، اللہ پاک فرماتے ہیں وَهُوَ، اور ہے وہ، أَلَدُّ الْخِصَامِ، بہت سخت جھگڑالو، بہت سخت جھگڑالو ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے اپنی بات کا یقین کروانے کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ قسمیں اٹھاتا ہے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے منافق آدمی کے پاس عمل کوئی نہیں ہوتا تو وہ قسموں کا سہارا لے کر بات کا یقین کرواتا ہے، اور جو نیک بندہ ہے وہ عمل سے کر کے دکھاتا ہے۔ تو جو بندہ بہت قسمیں کھاتا ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ کام کا بندہ نہیں ہے۔ اگر آپ صحیح بندے تھے اور لوگوں کا آپ کے اوپر اعتماد تھا تو پھر قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر آپ کی بات، سادہ سی بات پہ بھی لوگ کیا کریں گے؟ اعتماد کریں گے۔ اور اگر آپ اس طرح چالاک ہوں اور 420 ہوں تو بہت قسمیں کھاؤ تو بھی لوگوں کو آپ کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا، اس لیے زیادہ قسموں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، وَإِذَا، اور جب، تولا پھرتا ہے وہ، سعیٰ فی الارض، کوشش کرتا ہے زمین میں، لیفسد، کہ فساد برپا کرے، خرابی ڈالے، فیہا، اس زمین میں، ویہلک الحرث، اور تباہ کرتا ہے کھیتوں کو، والنسل، اور نسلوں کو، جانوروں کو، یعنی وہ کیا کرنے لگا؟ باہر جا کر انہوں نے کھیت کو آگ لگا دی، فصلیں بھی خراب کر دی، اور اوپر سے آگ لگا دی یا کسی اور طریقے سے خراب کر دی۔ اور اسی طرح جو جانور تھے، کچھ گدھے کھڑے تھے، کچھ اور جانور تھے، تو انہیں نقصان پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ، اور اللہ، لا یحب الفساد، نہیں پسند کرتا فساد کو، فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جو لوگ فساد برپا کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، خرابی ڈالتے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے، لَهُ، اس کو، اتَّقِ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ، تو آمادہ کرتا ہے یا لیتا ہے اس کو اس کی عزت اور نخوت اور تکبر اور غیرت، بالاسم، گناہ پر آمادہ کرتا ہے اس کی غیرت اس کو۔ یعنی ایسے لوگ جو منافقت جس کے دل میں بھری ہوتی ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور نیکی کے کام پہ آؤ، نیکی کے کام کرو، تو وہ نیکی کے کام کرنے کو غیرت کے خلاف سمجھتے ہیں، تکبر کے خلاف سمجھتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ساری غیرت اور پشتو اور تکبر اور نخوت، یہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو نیکی کے کام سے روکے گی، برائی کے کام پہ آپ کو آمادہ کرے گی، مائل کرے گی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جہاں پر اللہ کی بات آتی ہے، دین کی بات آتی ہے، اپنی تکبر کو بھی الگ سائڈ پہ رکھے، اپنی غیرت اور جو حسب اور نسب ہے اس کو بھی سائڈ پہ رکھے، اور کس کی بات مانے؟ اللہ کی بات کو مان لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جن کے سامنے غیرت آڑے آ جاتی ہے اللہ کے حکم ماننے میں، تو کیا کرتا ہے اللہ؟ فَحَسْبُهُ جہنم، پس کافی ہے اس کو جہنم۔ یہ تو جہنم کا بندہ ہے، اس کو جہنم ہی کافی ہے، وہاں جلے گا تو پتہ چلے گا کہ کیا غیرت تھی آپ کی اور کیا تکبر تھی آپ کی۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم، جس کو اللہ برا کہے وہ کتنا برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، پوری دنیا منافقوں سے نہیں بھری، اچھے لوگ بھی ہیں۔ یہ دنیا کسی کی وجہ سے آباد ہے، ہم کہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ اب دوسرے گروہ کا تذکرہ کرتے ہیں جو اصل مومن ہیں۔ ہوا یوں، ایک صحابی ہے جن کا نام ہے صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ ایسے صحابی ہیں
جو روم سے گئے تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ ایمان لے آئے، مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے. جب مسلمان مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہر بندہ مکہ سے نکلنے کی کوشش کرتا، اور یہ ان کے اوپر فرض تھا کہ آپ نکلو مکہ سے مدینہ منورہ، ہجرت کرنا ان کے اوپر کیا تھا؟ فرض. صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس فرض کے نبھانے کے لیے مکہ مکرمہ سے نکلتے ہیں. کافروں کو پتہ چلتا ہے، وہ ان کا پیچھا کرتے ہیں. ایک جگہ ایسی آ جاتی ہے کہ وہاں پر وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں. جیسے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے کہ اب تو میں ان کے نرغے میں آ گیا، تو وہ ایک آواز لگاتا ہے کہ لوگوں، اے مکہ والو، تم مجھے جانتے ہو کہ میں بہت سخت تیر انداز ہوں، میرا نشانہ بڑا پکا ہے، اور یہ دیکھو اتنے تیر ہیں میرے پاس. جب تک یہ تیر ختم نہیں ہوتے آپ میں سے کوئی شخص میرے قریب نہیں آ سکتا، کیونکہ میں نشانہ بازو تو ایک ایک تیر پر ایک ایک بندے کو ماروں گا، تم سب تو مر جاؤ گے. اور اگر یہ بھی ختم ہوئے تو یہ تلوار دیکھ رہے ہو، جب تک میرے اندر جان ہے اور جہاں تک ہو سکے میں اس تلوار سے آپ کا مقابلہ کروں گا، آپ میرے قریب نہیں آ سکتے، لہذا میرا راستہ چھوڑ دو. اور اگر آپ پھر بھی باز نہیں آتے تو آپ لوگوں کو تو پیسہ چاہیے نا، پیسے کی چکر میں آئے ہو، مال اور دولت کے چکر میں آئے ہو، تو میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کو اپنے تمام جو جتنی میری دولت ہے، مال ہے مکہ میں، پتہ بتاتا ہوں، آپ لوگ جاؤ وہ لے لو میری جگہ اور مجھے چھوڑ دو، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو اچھا سودا ہے، پیسے مل رہے ہیں، جائیداد مل رہی ہے، مال اور دولت مل رہی ہے. تو صہیب رومی رضی اللہ عنہ نے بتا دیا کہ فلاں جگہ دولت خزانہ ہے یا دولت ہے یا کچھ ہے، جائیداد ہے، تو وہ لے لو. انہوں نے راستہ چھوڑ لیا. جب آ کر مدینہ منورہ پہنچتے ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قصہ عرض کرتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ ربح بہت نفع کا سودا کیا تو نے، بہت اچھا سودا کیا اور کامیابی کا سودا کیا اور نفع کا سودا کیا کہ تو نے اپنی جان کو خرید لیا، اپنی دولت اور اپنی جائیداد کے بدلے میں اپنی جان کو بچا کر لے آئے، ایمان کی خاطر اور اللہ کی خاطر. تو اس کا تذکرہ یہ اتنا پسند آیا اللہ پاک کو کہ اس کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. تو دیکھیے ترجمہ، وَمِنَ النَّاسِ اور بعض لوگوں میں سے مَن یشری وہ ہے جو خریدتا ہے نفسہ اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ اللہ کے رضا کی تلاش میں، کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، میرا مال بے شک سارا چلا جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ راضی ہو جائے. واللہ اور اللہ رؤوف بالعباد وہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. تو ایسے لوگوں پر اللہ کی مہربانیاں ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کی بدولت اللہ نے یہ دنیا قائم رکھی ہے. تو یہ مطلب ہوا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں، اگر وہ ادھر منافق ہے اور منافقت کی انتہا ہے، یا ادھر کفر ہے اور کفر کی انتہا ہے، تو یہاں ایمان کا بھی دیکھے کتنا درجہ ہے کہ اپنے آپ کو خریدتا ہے اپنے ہی مال کے بدلے میں تاکہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافتاً پورے کے پورے. ہوا کچھ یوں کہ کچھ یہودی اسلام لے آئے، مسلمان ہوئے، تو یہودیت میں ہفتے کے دن کی بہت قدر ہے. وہ لوگ اس دن کیا کرتے ہیں؟ عبادت کرتے ہیں. اور یہودیت میں ایک اور حکم تھا کہ تورات میں کہ تم اون کے گوشت کو مت کھاؤ، اس کے دودھ کو بھی مت پیو. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کچھ صحابہ جو یہودیت سے اسلام میں آئے تھے، وہ سمجھنے لگے یا یہ سوچنے لگے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کرنے لگے کہ اگر ہم اسی بات کو برقرار رکھیں اور اسی ہفتے کے دن کی قدر برقرار رکھیں، مسلمان ہے یہ نہیں کہ ان کی ایمان میں کوئی شک تھا، اور ویسے بھی کوئی حکم تو نہیں ہے کہ ضرور یہ پیو، اونٹ کا دودھ یا اونٹ کا گوشت ضرور کھاؤ، فرض تو نہیں ہے، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں تو ہم کچھ زیادہ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، جب اسلام لے آئے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب اس کی شائبہ
بھی آپ کے اندر نہ ہو، ایک حکم بھی کسی اور کتاب کی یا کسی اور دین کی ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مفسرین فرماتے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں آپ عملاً بھی داخل ہو جاؤ، اعتقاداً بھی داخل ہو جاؤ، یعنی آپ کے پاؤں، ہاتھ، زبان، ناک، کان یہ بھی مسلمان ہو اور آپ کا دل بھی مسلمان ہو۔ یہ نہیں کہ آپ اعتقاد تو رکھتے ہو کہ میں مسلمان ہوں لیکن عمل نہیں کرتے، ہاتھ پاؤں اور زبان اور ناک یہ آپ کے مسلمان نہیں ہے، نیک اعمال نہیں کرتے، بس میں مسلمان ہوں، میرا دل بہت صاف ہے، نماز نہیں پڑھتا لیکن میرا دل کیا ہے؟ بہت صاف ہے۔ یہ کیسا دل صاف ہوا؟ میرا ایمان بڑا مضبوط ہے۔ یہ کیسا ایمان ہوا جو آپ کو نماز کے لیے نہیں تیار کر سکتا؟ تو ایسا مت کرو، بلکہ کیا کرو؟ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو دل کا ایمان بھی مضبوط رکھو اور ساتھ کیا کرو؟ عمل بھی کرو۔ یا یہ کہ عمل تو کرتے رہو، نمازیں بھی پڑھتے رہو، سب کچھ کرتے رہو، دل کا ایمان کمزور ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، دونوں آپ کے مضبوط ہونے چاہیے، تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوگا۔ یا پھر یہ مطلب ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ عمل یا یہ بات میں مانتا ہوں، دوسری میں نہیں مانتا، یا جہاں پر اس کو فائدہ نظر آتا ہے کوئی اسلام کے حکم میں تو وہ کہتا ہے یہ بتاؤ، یہ حکم بتاؤ، اور جہاں پر تھوڑا سا نقصان ہے کہتے ہیں ڈراؤ مت یار، یہ نہیں مان سکتے، ہاں مت ڈرو، نہیں، جو اسلام ہے اور جو اللہ کی بات ہے وہ پوری کی پوری مانو، چاہے آپ پر مشقت گراں گزرے یا آسان ہو آپ کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم، داخل ہو جاؤ اسلام میں، کافتاً پورے کے پورے، ولا تتبعوا، اور مت تابعداری کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی، انہ، بے شک وہ، لکم، تمہارے لیے، عدو مبین، صاف دشمن ہے، وہ تمہارا دشمن ہے تو اس کی تابعداری مت کرو اگر وہ تمہارے دل میں کوئی خیال اس طرح کا لاتا ہے کہ یہ بات مانو اور یہ مت مانو۔ فَإِن زَلَلْتُمْ، پس اگر پسلے تم، من بعد، پس اس کے، ما جاءتکم البینات، کہ آئی ہیں تمہارے پاس، البینات، واضح نشانیاں اور دلیل، اللہ کی طرف سے کلیئر کٹ بات آ گئی کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس کے باوجود بھی اگر تم ایسا کرتے ہو تو فَاعْلَمُوا، پس جان لو تم سب، ان اللہ، صحیح، فَاعْلَمُوا، پس جان لو تم سب، ان اللہ، کہ بے شک اللہ، عزیز حکیم، غالب اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ غالب ہے، اللہ قدرت والا ہے، اللہ تمہیں یہاں بھی پکڑ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل ينظرون، کیا وہ انتظار کرتے ہیں اس بات کی، الا ان یأتیہم اللہ، کہ آ جائے اللہ، فی ظلل من الغمام، ابر کے، بادل کے سائبان میں، بادل کے سائے میں، والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائے، وقضی الامر، اور طے ہو جائے قصہ، ہو جائے فیصلہ قیامت کے دن۔ یہ حدیث مشہور ہے کہ جب سارے کے سارے لوگ قیامت کے میدان میں ہوں گے اور سب کے سب آدم علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے، نوح علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے کہ اللہ سے درخواست کرے کہ وہ حساب و کتاب شروع کر دے۔ آخر میں آپ علیہ السلام وہ درخواست پیش کریں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا، تو اس وقت کا منظر یہ ہوگا کہ اللہ اپنی شان کے مطابق وہ آئیں گے، فرشتے بھی آئیں گے تمام کے تمام، اور حشر کا میدان، حساب و کتاب کا میدان سجے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا یہ لوگ اس دن کا انتظار کرتے ہیں؟ اس دن کا انتظار کرتے ہیں؟ اللہ تو اس سے پہلے بھی پکڑ سکتا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی طرف، ترجع الامور، واپس لوٹے گی تمام کی تمام باتیں، ہم سب بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جائیں گے، تو جو کچھ بھی کریں گے اللہ ہی کی طرف جائیں گے اور اللہ اس کا حساب لے گا۔ ترجمہ دیکھیے، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے، من، وہ ہے، یعجبک، جو اچھی لگتی ہے آپ کو، پسند آتی ہے آپ کو، قولہ، اس کی باتیں، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویشہد اللہ، اور گواہ بناتا ہے وہ اللہ کو، علی ما فی قلبہ، جو کچھ اس کے دل میں ہے، وہو الد الخصام، اور ہے وہ سخت جھگڑالو،
وَإِذَا تَوَلَّى اور جب پھرتا ہے وہ سعى فی الارض کوشش کرتا ہے زمین میں لِيُفْسِدَ فِيهَا تاکہ خرابی ڈالے اس میں وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ اور تباہ کرتا ہے کھیتی کو والنسل اور نسلوں کو یا جو حیوانوں کو واللہ اور اللہ لا يحب الفساد نہیں پسند فرماتا فساد کو وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے لہو اس کو اتق اللہ ڈرو اللہ سے اخذتہ العزت تو آمادہ کرتی ہے اس کی عزت اور نخوت تکبر اور غیرت بالاسم گناہ پر فحسبہ جہنم پس کافی ہے اس کو جہنم ولبئس المہاد بہت برا ٹھکانہ ہے وہ ومن الناس اور بعض لوگوں میں سے من وہ ہے یشری جو خریدتا ہے نفسہ اپنے آپ کو ابتغاء مرضات اللہ اللہ کی رضا کی تلاش میں واللہ اور اللہ رؤوف مہربان ہے بالعباد اپنے بندوں پر یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافتن پورے کے پورے ولا تتبعوا اور تابعداری مت کرو خطوات الشیطان شیطان کے قدموں کی انہو لکم عدو مبین انہو بے شک وہ لکم تمہارا عدو مبین صاف دشمن ہے فَإِن زَلَلْتُمْ پس اگر پھسلے تم من بعد پس اس کے ما جاءتکم کہ آئی تمہارے پاس البینات واضح نشانیاں اور دلیل اللہ کی طرف سے فَاعْلَمُوا پس جان لو تم سب ان اللہ کا بے شک اللہ عزیز غالب ہے حکیم حکمت والا ہے هل ينظرون کیا انتظار کرتے ہیں وہ یعنی انتظار نہیں کرتے وہ الا مگر ان یأتیہم اللہ کہ آ جائے اللہ اپنی شان کے مطابق فی ظلل من الغمام بادل کے سایوں میں والملائکۃ اور فرشتے بھی آ جائے وقضی الامر اور طے ہو جائے قصہ یا ہو جائے فیصلہ ہر بات کا وإلی اللہ اور اللہ کی طرف ترجع لوٹتی ہے الامور تمام کی تمام باتیں یا تمام کے تمام امور صدق اللہ علیہ